فاتحہ۔ یہ جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں اگر دیوار کی ٹیک چھوڑ دیں ادھر کو آ جائیں تو زیادہ اچھا ہوگا۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من ہمزات الشیاطین۔ احترزوا بسلطانک بجور السلاطین۔ اعوذ باللہ ان یحضرون ان اللہ هو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء الذی تفرد بالاولیۃ والقدم ووسع كل شيء ما عداه بالفناء والعدم كل شيء خالق الا وجهه اللهم اجعل صلوات على نبي العربي وعلى رسول المدني وعلى أخيه أسد الله المسمى بعلي صاحب رحمة المحمدية وصولة الحيدرية وولاية العلية واسمة الفاطمية وخلق الحسنية وشجاعة الحسينية وصبر السجادية وعلم الباقرية وآثار الجعفرية وحلم الكاظمية ورضاء العلية وجود التقوية ولفة النقوية والهيبة العسكرية وهداية المهدية دافع الشجاعة الأبطيل ودامغ الصولات الأزليل المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد وآل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لین لنا قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب الکریم اشرف الصادقین وقولہ الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ بزرگان ملت و برادران ایمان، ارشاد حضرت رب العزت ہو رہا ہے سورہ حجرات کی دوسری آیت کہ جس کے بارے میں آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے۔ پروردگار عالم نے اس آیت کے ذریعے اپنے حبیب کے احترام کو ملحوظ رکھا۔ یاد رکھو بزرگوں کا احترام کرتے رہو تاکہ تمہارے چھوٹے تمہارا احترام کریں۔
بچوں پر رحم کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ بزرگ قوم کا ذخیرہ ہیں، یہ بچے قوم کی فصلیں ہیں۔ خزانے کو سنبھال کے رکھنا چاہیے، فصل کی بہترین پرورش کرنا چاہیے تاکہ خزانہ برباد نہ ہونے پائے اور فصلیں بگڑنے نہ پائیں۔ جب خزانہ محفوظ ہوگا اور فصلیں آباد ہوں گی تو پھر قوم اس ترقی کی معراج پر ہوگی کہ زمانہ کوشش کرتا رہے گا کہ کب ان کو بربادی کی کگار پر لایا جائے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ جن حضرات کی یہ بچے ہیں اگر ان پہ کنٹرول کر لیں تو میرے خیال سے زیادہ اچھا ہو جائے گا۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ قوم میں ہر سن و سال موجود ہوتا ہے اور قوم میں ہر مثال بھی موجود ہوتی ہے۔ بزرگوں کا احترام، بچوں پر رحم، یہ دونوں بنیادی چیزیں ہیں، دونوں قوم کی ترقی کے لیے کلید ہیں کہ جس کو انسان اگر ہاتھ میں سنبھال لے تو قوم میں انتشار نہیں ہو سکتا، قوم بربادی کی طرف نہیں بڑھ سکتی۔ اور اگر یقین نہ آئے تو ان قوموں کا جائزہ لے لیجئے، ان قوموں کا مطالعہ کر لیجئے کہ جن کے ہاں بزرگ بھی منظم ہیں، جوان بھی متدین ہیں اور بچے بھی مرتب ہیں۔ ایک تسبیح میں دانوں کو ڈالا جاتا ہے، وہ دانے اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ تمام دانے ایک ہی لائن میں ہیں، تمام دانے جو ہیں وہ ایک ہی لائن میں ہیں اور ان کا سب کا اتصال جو ہے وہ اپنے امام سے ہوتا ہے، ان کا سب کا اتصال جو ہے وہ اپنے امام سے ہوتا ہے۔ اگر تسبیح کا امام نکال دیا جائے تو دانوں کی کوئی ویلو نہیں ہوتی، تسبیح سے امام نکال دیا جائے تو دانوں کی کوئی ویلو نہیں ہوتی۔ قوم سے بزرگوں کو ہٹایا جائے تو قوم میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی، کھانے سے نمک کو ہٹایا جائے تو کھانا بے مزہ ہو جاتا ہے، کھانا بے مزہ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر اسلام سے علی کو ہٹا لیا جائے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اسلام سے اہل بیت کو ہٹا لیا جائے تو اسلام ایک کھوکھلی شے ہے، اسلام میں کچھ نہیں بچتا ہے۔ لہذا سوچنا چاہیے، ہر اٹھنے والا ہاتھ عزادار کا ہاتھ نہیں ہوتا، ہر آنکھ سے نکلنے والا آنسو غم حسین کی عکاسی نہیں کرتا، ہر رونے والا انسان عزادار ہونے کا ثبوت نہیں دیتا۔ کہا پھر پہچانا کیسے جائے؟ معیار دے رہا ہوں، پہچانا کیسے جائے؟ کہا اگر ہاتھ اٹھے اور اپنے سینے پر لگے تو عزادار کا ہے، ہاتھ اٹھ کے اپنے سینے پر لگ جائے تو عزادار کا ہے، اور اگر اٹھے اور دوسرے کے لگ جائے تو یہی ہاتھ ظالم کا ہاتھ ہے، یہی ہاتھ ظالم کا ہاتھ۔ آنکھ سے آنسو نکلے اور نکلنے کے بعد بہہ جائے، کیسے سمجھ میں آئے کہ حسین کی محبت میں نکلا ہے یا غیر محبت میں؟ اور جبکہ اعتراض بھی بہت سارے ہوتے ہیں،
اعتراض بھی بہت سارے ہوتے ہیں. رونے والا رو رہا ہے، کیسے پتہ چلے کہ یہ رونے والا کس پر رو رہا ہے؟ اپنی مصیبت پر رو رہا ہے یا اہل بیت کی مصیبت پر رو رہا ہے؟ اور پھر جہاں کائنات میں فتووں کا جال بچھا ہوا ہے، اس میں انسان اپنی زندگی گزارے تو کیسے گزارے؟ ہر قدم پر ایک فتویٰ ہے اور ہر قدم پر ایک مصیبت ہے، کرے تو کیا کرے؟ کسی نے رونے کو دیکھ لیا، کسی نے ماتم کو دیکھ لیا، کسی نے ہاتھ کو دیکھ لیا، کسی نے زنجیر کو دیکھا، کسی نے قما کو دیکھا. مجھے سب سے بحث نہیں ہے، لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آتی. یہی آنکھ ہے، اسی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے. ہم روئیں تو عبادت، وہ روئیں تو بدعت. اگر آپ جاگتے رہے تو نتیجہ دے رہا ہوں، ہم روئیں تو عبادت، وہ روئیں تو بدعت. پروردگار ایک ہی آنکھ سے نکلا ہوا آنسو ادھر عبادت بنتا جا رہا ہے، ادھر بدعت بنتا جا رہا ہے. لفظ بدل دوں، پروردگار ایک ہی آنسو جو آنکھ سے نکلا ہے، یہاں باعث ثواب ہے، وہاں باعث عذاب ہے. یہ کیسے ممکن؟ ایک ہی آنکھ سے آنسو نکلا. کہ اگر اسی آنسو کا فلسفہ سمجھنا ہے تو میری رحمت کے بارے میں دیکھ لے، سمجھ میں آ جائے گا. کہ وہ کیسے؟ کہ جب آسمان سے بارش ہوتی ہے تو یہی بارش اگر فصل میں جائے تو اناج، سمندر میں جائے تو روانی، ہوا میں جائے تو جوانی، پتھروں میں جائے تو جواہر، صدف میں جائے تو گوہر، سانپ کے منہ میں جائے تو زہر. سانپ کے منہ میں جائے تو زہر. ایک ہی قطرہ ہے جو حیت بدلتا چلا جا رہا ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ کہ نادان قطرے کو نہ دیکھ، یہ دیکھ کہ ظرف کیسا ہے. یہ دیکھ کہ ظرف کیسا ہے. کا مطلب کہ ہم یہی فلسفہ سمجھانا چاہتے ہیں، جیسا ظرف ہوتا ہے ویسا مظروف. بارش بارش ہے، اگر سیپ میں جائے تو گوہر، سانپ کے منہ میں جائے تو زہر. آنسو آنسو ہے، محبت حسین میں رو تو گوہر، بغض حسین میں رو تو زہر. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. نعرے کھائے کرے، نعرے صلوات. ظرف فرق کرتا ہے، ظرف کیسا ہونا چاہیے. اہل بیت کی معرفت ہر کس و ناکس کو نہیں ہوتی. پیغمبر اکرم کا مقام ہر کس و ناکس نہیں سمجھتا، بلکہ یہاں اگر پیغمبر کا مقام سمجھنا ہے تو اپنے بدن کے لہو کو پاک کرنا پڑے گا. جب تک بدن کا لہو پاک نہیں ہوتا، جب تک معرفت پیغمبر حاصل نہیں ہو سکتی. اب آئیے قرآن کی آیت پڑھتا ہوں. سورہ آل عمران آیت نمبر 164. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیات ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. بتحقیق پروردگار عالم نے مومنین پر احسان کیا. احسان کس بات کا؟ اس نے ان میں ایک رسول بھیجا. اس نے ان میں ایک رسول بھیجا. کیوں بھیجا؟ تاکہ قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرے. قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرے اور ان کا تزکیہ نفس کرے. اور ان کا تزکیہ نفس کرے. میں نے ایک جملہ کہا تھا نا، اگر مقام پیغمبر سمجھنا ہے تو بدن کو پاک کرنا پڑے گا. قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن نے کیا کہا؟ قرآن کی آیت نے کیا کہا؟ ان کا تزکیہ نفس کرے، ان کو پاک کرے. اور جب پاک ہو جائیں گے تبھی قرآن کی آیتیں سمجھ میں آئیں گی، تبھی حکمت کی باتیں ان کی عقل میں پہنچیں گی. ورنہ مقرر بیان کرتے کرتے چلا جائے گا، رسول کتنے آئے اور چلے گئے. بہت ساری قومیں ہیں کہ جہاں تھی وہی کھڑی ہوئی ہیں، لیکن کوئی رسول کی بات ان پر اثر نہیں کرتی. اثر کرے تو کرے کیسے؟ اب آئیے تھوڑا تاریخ سے تاریخ جوڑیے اور اس کے بعد بات سمجھ میں آ جاتی ہے. جب
کربلا کے میدان میں، اس بات کو ابھی یہیں پر چھوڑ کے میں کہتا ہوں اثر کیسے کرتی ہے۔ کربلا کے میدان میں امام حسین نے خطبہ دیا ہے نا، اور خطبے میں ایک جملہ کہا کہ میری باتوں کا تم پر اثر نہیں ہو سکتا، میری باتوں کا تم پر اثر نہیں ہو سکتا۔ مولا کیوں؟ کہ اس لیے اثر نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے شکم جو ہیں وہ حرام سے بھرے ہوئے ہیں، شکم جو ہیں وہ حرام سے بھرے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب شکم میں حرام غذا ہو تو اچھی بات عقلوں میں نہیں دھستی، جب شکم میں حرام غذا ہو تو اچھی بات عقلوں میں نہیں آتی، اور جب بدن میں خون نجس ہو تو اچھی بات کیسے آ سکتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بدن بھی پاک کرنا پڑے گا، پیٹ بھی پاک کرنا پڑے گا۔ اللہ نے احسان کیا، ان میں رسول بھیجا ان جیسا، تاکہ قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرے اور ان کا تزکیہ نفس کرے، اس لیے کہ وہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے انسان مسلمان کب ہوتا ہے؟ انسان مسلمان کب ہوتا ہے؟ کہ جب کلمہ پڑھ لے، پروردگار کی وحدانیت کا اعتراف، رسول کی رسالت کا اعلان، اس کے بعد مسلمان ہوتا ہے نا۔ خدا نے کہا کیا؟ ہم نے مومنین پر احسان کیا۔ دائرے ہیں 3، دروازے ہیں 3، ایک وحدانیت کا دروازہ، ایک رسالت کا دروازہ، اور ایک ولایت کا دروازہ۔ ایک وحدانیت کا ہے، ایک رسالت کا ہے، اور ایک ولایت کا۔ اگر وحدانیت کے دروازے پر قدم رکھا تو کافر ہونے سے بچو گے، کافر ہونے سے بچو گے۔ رسالت کے دروازے پر قدم رکھا تو تمغہ اسلام مل جائے گا، تمغہ اسلام۔ اور جب ولایت کی دہلیز پر سر رکھو گے تب جا کے بنو گے مومن، تب جا کے بنو گے مومن۔ ابھی رسول آیا نہیں، ابھی رسول آیا نہیں۔ اعلان قدرت یہ ہے کہ ہم نے مومنین پر احسان کیا، ہم نے مومنین پر احسان کیا۔ بھائی ابھی مسلمان ہوئے نہیں ہیں لوگ، رسول آیا نہیں، رسول آئے گا تو پروردگار کی وحدانیت کا کلمہ پڑھائے گا، اپنی رسالت کا کلمہ پڑھوائے گا، پھر جا کے انسان مسلمان ہوگا۔ خدا کہتا ہے ہم نے مومنین پر احسان کیا، اور پھر ایک مومن بھی نہیں، جمع کا صیغہ ہے، بہو وچن ہے، ایک وچن بھی نہیں۔ اور بہو وچن ہر زبان میں 2 پر ہو جاتا ہے، لیکن عربی اتنی وسیع زبان ہے کہ 2 کا صیغہ الگ ہوتا ہے، جمع کا صیغہ الگ ہوتا ہے۔ اور جمع میں بھی 2 قسمیں ہیں، جمع قلت ہے اور جمع کثرت ہے۔ جمع قلت 3 سے 9 تک، اور جمع کثرت 9 سے جتنی بھی چلی جائے تعداد جمع کثرت ہوتی ہے۔ ہم جمع قلت مانتے ہیں، کم سے کم 3 مومن، کم سے کم 3 مومن ہو تبھی تو احسان ہوگا اللہ کا۔ ابھی مسلمان لوگ ہوئے نہیں، پروردگار احسان تو کر کس پر رہا ہے؟ لمحہ فکریہ ہے یا نہیں؟ سوال ذہن میں ہونا چاہیے یا نہیں؟ رسول تو نے بھیجا نہیں، احسان کر رہا ہے مومنین پر، اور وہ بھی جمع کا صیغہ۔ اور ایک آیت میں ایک جملہ، ان میں ان جیسا۔ جب کسی کو کسی سے تشبیہ دی جاتی ہے، جب کسی کو کسی سے تشبیہ دی جاتی ہے تو تشبیہ 3 رخوں میں سے، 3 پہلوؤں میں سے ایک پہلو کا ہونا ضروری ہے۔ یا جس کو جس سے ملایا جا رہا ہے وہ ذات کے اعتبار سے اس جیسا ہو، یا جس کو جس سے ملایا جا رہا ہے وہ حیات کے اعتبار سے اس جیسا ہو، یا جس کو جس سے ملایا جا رہا ہے وہ صفات کے اعتبار سے اس جیسا ہو۔ تلاش کرو کائنات رب میں 3 مومن جو رسول جیسے ہوں، جو رسول جیسے ہو۔ رسول جس کے نقش قدم پہ چلے، رسول سے جو ذاتاً مشابہت رکھتا ہو، رسول سے جو زندگی میں مشابہت رکھتا ہو۔ تلاش کرو 3 مومن۔
خدا نے کہا مومنین پر احسان کیا، رسول ابھی آیا نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم 3 مومن موجود ہیں، کم سے کم 3 مومن موجود ہیں جو رسول جیسے ہیں۔ تلاش کرو۔ جب تاریخ کی ورق گردانی کی اور آنکھوں کو کھولنے کے بعد عرب پر ڈالا تو جو ذات کے اعتبار سے پیغمبر جیسی ملی اسے علی کہا گیا۔ جو ذات کے اعتبار سے پیغمبر جیسی ہے اسے علی کہا گیا۔ جو ذات حیات کے اعتبار سے پیغمبر جیسی ہے اسے خدیجۃ الکبریٰ کہا گیا، اسے خدیجۃ الکبریٰ کہا گیا۔ تلاش کرو ایک ذات کہ جس کے نقش قدم کو دیکھ کے رسالت قدم بڑھائے۔ جب ہم نے آنکھوں کو کھولا تو کوئی اور نہیں، ابو طالب کی ذات نکلی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ کہ جس کی انگلی پکڑ کے رسالت چل رہی ہے، جس سے مشورے رسالت لے رہی ہے، جو مشکلات میں رسالت کے کام آ رہی ہے ذات، کوئی اور نہیں۔ 2 باپ بیٹے ہیں، کل بھی میں نے 2 باپ بیٹوں کا تذکرہ کیا تھا، آج بھی 2 باپ بیٹے ہیں جو ہمہ وقت رسالت کے پہلو بپہلو نصرت کے لیے آمادہ رہتے ہیں۔ ایک مکے کا معاون ہے، ایک مدینے کا معاون ہے، کوئی اور نہیں، یہی گھرانہ ہے۔ مکے میں جس نے مدد کی اسے ابو طالب کہتے ہیں، اور مدینے میں جس نے مدد کی اسے علی کہا جاتا ہے، اسے علی کہا جاتا ہے۔ کتاب نہر المصائب حضرت آمنہ سے روایت ہے، ابن عباس نے روایت کی ہے۔ مل کے صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ ایک چیز بیان کر رہا ہوں، شاید آپ کے لیے نئی چیز ہو اور ذہن میں سوال بھی پیدا ہوتا ہو یہ، اور اگر سوال پیدا ہوگا تو یہی جواب مل جائے گا۔ ہماری عزاداری اور علم کی جو لائف ہے، زندگی ہے، وہ کتنی؟ کب سے علم کا وجود آیا؟ سوال ہے نا، ہم اٹھاتے ہیں کب سے ہوا؟ سوال ہو تو کوئی کہے گا حضرت عباس کا علم ہے، کوئی کہے گا حضرت حمزہ کا علم ہے، کوئی کہے گا جعفر طیار کا علم ہے، کوئی کہے گا پیغمبر اکرم کا علم ہے کب سے اس کا وجود؟ حضرت آمنہ فرماتی ہیں، ابن عباس راوی ہیں، فرماتی ہیں جب میں درد مخصوص میں مبتلا ہوئی، آمنہ بنت وہب حضرت پیغمبر کی والدہ، اگر خاندانی اعتبار سے دیکھیں گے تو پیغمبر کے ہی خاندان سے، خاندانی اعتبار سے شجرہ پیغمبر ہی کا شجرہ ہے، یعنی اسی خاندان سے ہے۔ جب مبتلا ہوئی تو کہتی ہیں میں نے کسی آدمی کی آواز سنی، کسی آدمی کی آواز میرے کانوں میں آئی۔ ایک خوبصورت نوجوان تھا کہ جس کی آواز میرے کانوں سے ٹکرا رہی تھی، اور میں نے دیکھا کہ ایک علم برآمد ہوا۔ حضرت آمنہ پیغمبر کی والدہ، میں نے دیکھا ایک علم برآمد ہوا، سندس پھریرے کو کہتے ہیں، سندس قرآن کی آیتیں بھی ہیں، استبرقن و سندسن، قرآن کی آیت میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، پھریرا، کہ میں نے دیکھا کہ جس کا پھریرا معمولی نہیں تھا، جس کا پھریرا معمولی نہیں تھا۔ اب اور آئیے، علم میں، ہمارے علم میں اور دوسروں کے پرچم میں فرق کیا ہے؟ کوئی تو فرق ہونا چاہیے نا۔ روایت اب کی نہیں ہے، کربلا سے پہلے کی روایت ہے۔ آمنہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جس کی بلندی سے، جس کے پنجے سے، جس کی سرے سے ایک نور ساطع ہو رہا ہے، کہ جو نور آسمان کی طرف جا رہا، جو نور آسمان کی طرف جا رہا،
ابھی میں مبتلا ہی تھی کہ اس جوان نے مجھے آواز دی، اس جوان نے مجھے آواز دی، اور آواز دینے کے بعد میرے قریب آیا اور مجھ سے بچہ لے لیا، مجھ سے بچہ لے لیا، اور بچہ لینے کے بعد تقبیل کہتے ہیں بوسہ لینا، چومنا شروع کیا، پیار کیا، اور پیار کرنے کے بعد اپنا لعاب دہن، قسم خدا کی روایت ہے، روایت، اپنا لعاب دہن بچے کے منہ میں ڈالا۔ تاریخ کو تاریخ سے ملائیے گا۔ لعاب دہن بچے کے منہ میں ڈالا اور بچے سے کہا کلام کرو، بچے سے کہا کلام کرو۔ جیسے ہی اس نے حکم دیا کہ بچے سے کلام کرو، اور بچہ گویا ہوا، بچے نے باتیں کرنا شروع کی۔ میں تو نہیں سمجھ پائی کہ بچے نے باتیں کیا کی ہیں، میں تو نہیں سمجھ پائی کہ بچے نے باتیں کیا کی ہیں۔ یہاں پر روکنے کے بعد ایک جملہ کہوں گا، دیکھو اگر آنے والا ادھر کا ہوتا، آنے والا ادھر کا ہوتا تو باتیں بھی ادھر کی ہوتی، جن کا سمجھنا آسان تھا، جن کا سمجھنا آسان تھا۔ آنے والا ادھر کا نہیں تھا، آنے والا تھا ادھر کا، اور جب ادھر کا تھا تو باتیں بھی ادھر کی ہوں گی، جن کو سمجھنا محال ہے۔ باتیں ہوئیں، باتیں ہونے کے بعد اب انہوں نے ایک کپڑا نکالا، اسی جوان نے کپڑا نکالا، اور نکالنے کے بعد اس کپڑے سے ایک انگوٹھی نکالی، انگوٹھی سے بازو پر ایک مہر لگائی، اور مہر لگانے کے بعد آواز دی کہ یہ جو عمل ہے میرا وہ میری طرف سے نہیں ہے، بلکہ میرے خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ جس پر میں مامور کیا گیا ہوں۔ آپ جانتے ہیں وہ جوان تھا کون؟ کل میں نے تذکرہ کیا، تاریخ بتا دی، اس جوان کو حضرت عبد المطلب کہا جاتا ہے، حضرت عبد المطلب۔ تاریخ کو تاریخ سے ملائیے۔ پیغمبر پیدا ہوئے، آغوش میں لیا گیا، کلام کیا گیا، پیغمبر نے باتیں کی، پیغمبر نے بھی کسی کو آغوش میں لیا، پیغمبر نے بھی کسی کو آغوش میں لیا، کلام کے لیے کہا، کلام ہوا۔ یہ جانے، بچہ جانے، جس کی آغوش میں وہ جانے، سب کچھ پڑھ دیا۔ توریت کو صاحب توریت سے بہتر، زبور کو صاحب زبور سے بہتر، انجیل کو صاحب انجیل سے بہتر، اور قرآن ویسے پڑھا کہ جیسے پیغمبر پڑھتے ہیں، قرآن ویسے پڑھا جیسے پیغمبر پڑھتے ہیں۔ کیوں نہ پڑھتے؟ نور ایک تھا، حصے دو ہیں، نور ایک تھا، حصے دو ہیں، کہ جو آدھا امامت میں گیا ہے اور آدھا نبوت میں گیا۔ تاریخ سے تاریخ ملی، اور آگے بڑھیے۔ تلاوت ہوئی، جناب آمنہ کہتی ہیں ایک نور ساطع ہوا، ایک نور ساطع ہوا، جس نور کی کیفیت یہ تھی کہ سورج بھی اگر سامنے ہو تو شرمندہ ہو جائے، سورج بھی اگر سامنے آ جائے تو شرمندہ ہو جائے۔ میں یہاں پر رکنے کے بعد ایک جملہ تو کہوں گا، کیوں نہ سورج شرمندہ ہو، کیوں نہ سورج شرمندہ ہو، کیوں نہ چاند شرما جائے؟ اس لیے کہ چاند اور سورج جس کے صدقے میں بنے ہیں اسی کا نور تھا۔ چاند اور سورج جس سے صدقہ لیتے ہیں نور کا، یہ اس کا نور تھا، یہ اس کا نور تھا۔ ولادت پیغمبر ہو گئی، اور جب ولادت پیغمبر ہوئی، صلوات پڑھ دیں مل کے محمد والے محمد پر۔ حضرت عیسیٰ کی جب ولادت ہوئی تھی تو شیطان کو 3 آسمانوں سے روکا گیا تھا، نہیں جا سکتا، حد بندی ہے۔ جب پیغمبر کی ولادت ہوئی تو شیطان کو سب آسمانوں سے روک دیا گیا۔ حیران و پریشان، یہ حادثہ ہوا کیا کہ میری رسد بند ہو گئی، میری رسائی بند ہو گئی۔ اپنے چیلی چپاٹوں کو بلایا، شیطان نے اپنے چیلی چپاٹوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد آواز دی،
جاؤ کائنات میں پھیل جاؤ اور تلاش کرو کہ کون سا نیا حادثہ ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ تغیر ہے، یہ بدلاؤ ہے۔ میرے راستے بند ہوئے ہیں۔ شاگردان گئے اور جانے کے بعد تلاش کیا، اگر ان کے بس کا ہوتا تو ملتا، بس کا ہی نہیں تھا۔ خود آیا اور آنے کے بعد تلاش کرنا شروع کیا۔ جب سرزمین مکہ پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ کعبے کو ملائکہ گھیرے ہوئے ہیں، کعبے کو ملائکہ گھیرے ہوئے ہیں۔ سوال کیا کہ ملائکہ یہ کعبے کو گھیرے ہوئے کیوں ہیں؟ کہا تجھے نہیں معلوم، تجھے نہیں معلوم۔ جبریل پر نظر پڑ گئی، جبریل کیا ماجرا ہے؟ کہ آج وہ آیا ہے کہ جس نے تیری رسد بند کی ہے، آج وہ آیا ہے کہ جس نے تیری رسائی بند کی ہے۔ جبریل سے شیطان نے سوال کیا، شیطان کو جو جواب ملا ہے ایک جواب میں عالم تصور میں بھی دینا چاہتا ہوں۔ جبریل سے شیطان نے پوچھا کیا جو مولود آیا ہے اس میں میرا کوئی حق ہے؟ کیا میری رسائی اس تک ہو سکتی ہے؟ جبریل نے انکار کیا۔ اگر مجھ سے شیطان سوال کرتا تو میں جواب دیتا ہاں تیرا حق ہے، اور وہ پوچھتا میرا حق کیا ہے؟ کہ تیرا حق یہ ہے کہ ہر امتی قیامت تک تجھ پر لعنت کرتا رہے گا، ہر امتی قیامت تک تجھ پر لعنت کرتا رہے گا۔ پیغمبر اکرم کی ولادت تو ہو گئی، جو آتش قدح فارس مدتوں سے روشن تھا وہ بجھا۔ قیصر کسریٰ کا جو عمارت اپنی نشان بنی ہوئی تھی اس کے 14 کنگورے ٹوٹ کے گر گئے۔ دریائے سابا جو مدتوں سے اپنی موجوں کو بہا رہا تھا خشک ہوا۔ آتش قدح فارس خاموش ہوا۔ بارے لہا یہ تبدیلی کیوں ہے؟ یہ 14 کنگوروں کا ٹوٹنا، یہ آگ کا گلزار ہونا، یہ دریا کا خشک ہونا، یہ کیوں ہے؟ کہ یہ اس بات کی علامت ہے قیصر کسریٰ کے 14 کنگورے ٹوٹ کے آواز دیتے ہیں آنے والا 14 کا حامل ہے، آنے والا 14 عصمتیں لیے ہوئے ہیں۔ دریائے سابا کیوں خشک ہوا؟ کہ دریائے سابا خشک ہو کے آواز دیتا ہے کہ آنے والا معمولی نہیں ہے، فخر موسیٰ ہے، آنے والا کوئی معمولی نہیں ہے، فخر موسیٰ ہے۔ کہ پھر آتش قدح فارس کہ یہ بھی اس بات کی نشانی ہے، آتش قدح فارس خاموش ہے کہ آواز دیتا ہے آنے والا ابراہیم کا وارث ہے، ابراہیم خلیل کا وارث۔ جب ابراہیم کو نار نمرودی میں ڈالا گیا تب آگ گلزار ہو گئی۔ جب ابراہیم اپنے کمالات سے آگ کو بجھا سکتے ہیں تو جو فخر ابراہیم ہو یا نبوتیں یا حضرت ابراہیم جس کے صدقے میں بنے ہو، اس کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا؟ اس کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ ولادت ہوئی، اور جب ولادت ہو گئی باپ کا انتقال پہلے ہو چکا ہے، دادا نے پرورش کرنا شروع کی۔ اب یہ جو بات میں بیان کر رہا ہوں یہ ہماری کتابوں سے نہیں، دوسری کتابوں سے۔ وجود پیغمبر کی برکتیں اور معجزات یہ ہیں، تھوڑا سا صبر رکھیے گا کہ ایسا نہ کیجیے کہ مولانا کیا پڑھنے لگے، لیکن دوسرے کی بات پڑھ رہا ہوں اور پڑھنے میں عیب بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بیان یہ ہوتا ہے کہ جب پالنے والی حلیمہ آئی تھی، اس مکے میں دستور تھا، عرب کا دستور تھا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو لوگ دودھ پلانے کے کرائے پر لے جایا کرتے تھے، یعنی عورتیں لے جاتی تھیں اور اپنے زندگی کا روزگار اسی سے چلایا کرتی تھی۔ پیغمبر اکرم جب پیدا ہوئے ہیں، ان کی کتاب جب پیدا ہوئے ہیں اور ہونے کے بعد عورتیں ادھر سے آئیں، گاؤں سے عورتیں آیا کرتی تھی۔ ایک قانون یہ بھی تھا گاؤں میں، اس لیے بچوں کو دیا جاتا تھا تاکہ فصیح زبان جو ہے وہ بچے گاؤں میں سیکھ لیں، فصیح زبان عرب کا قانون گاؤں میں سیکھ لیں، اس لیے
کہ گاؤں میں جو بولا جاتا تھا وہ اوریجنل بولا جاتا تھا. ادھر سے تمام عورتیں آئیں اور آنے کے بعد بڑے بڑے عمرہ کے بچوں کو اٹھایا اور چلی گئیں. یہ غریب تھی. اتفاق یہ کہ جس سواری پہ آئی تھی وہ سواری بھی معذور تھی. لنگڑا خچر، ہماری بات نہیں ہے ان کی بات، لنگڑا خچر. آنے میں دیر ہو گئی، کچھ نہ ملا. عبداللہ کا یتیم ملا، حضرت عبداللہ کا یتیم ملا. اب انہوں نے کہا خالی ہاتھ واپس جانے سے فائدہ کیا ہے، کم سے کم بچہ ہی لے چلیں، کوئی تو ہے، کم سے کم تانوں سے تو بچ جائیں گے. عورتیں تو یہ نہیں کہیں گی کہ خالی ہاتھ واپس آ گئی کچھ نہیں ملا. بچہ لے لیا. وہ عورتیں جو پہلے بچے بڑے بڑے عمرہ کے لے کے چلی تھیں کافی دور نکل گئی تھیں. ان کے ساتھ 2 پرابلم. ایک تو یہ کہ سواری لنگڑی تھی، دوسرے یہ کہ تاخیر ہو گئی تھی. وہ لوگ کتنے آگے چلے گئے لیکن یہ بہت پیچھے. جیسے ہی وجود پیغمبر اکرم کو اٹھایا، ہماری کتاب نہیں ہے، جیسے ہی وجود پیغمبر اکرم کو اٹھایا، پہلا معجزہ کہ جو سواری لنگڑی تھی وہ سب سے آگے. پہلا معجزہ، جو سواری لنگڑی تھی آنے میں سب سے پیچھے تھی، جانے میں سب سے آگے. دوسرا معجزہ، ہماری کتاب نہیں ہے، میں نے کہا بیان ہوتا ہے کہ ان کے یہاں ایک طرف دودھ نہیں آتا تھا، خراب ہو چکا تھا، اور ایک طرف دودھ آتا تھا. جیسے ہی وجود پیغمبر مس ہوا، جیسے ہی وجود پیغمبر، بدن پیغمبر ان سے مس ہوا، جو کمیاں تھیں وہ دور ہو گئیں. جو کمیاں تھیں وہ دور ہو گئیں. یہاں سے ایک بات تو حل ہو گئی. دنیا اعتراض کرے تو کرتی رہے مگر ایک بات تو حل ہو گئی. کہ وہ کیا؟ کہ یہ ماننا پڑے گا اگر پیغمبر کے جسم سے مس ہو جاؤ، پیغمبر کے جسم سے مس ہو جاؤ تو لنگڑی سواری صحیح ہو جائے، بیمار عورت صحیح ہو جائے. جب پیغمبر کے وجود کا یہ کمال ہے تو حسین کا کمال کیوں نہیں ہو سکتا؟ حسین کا کمال کیوں نہیں ہو سکتا؟ فطرس پرو بال دے کے آیا تھا، غرور کر رہا تھا، مم مثلی، کون ہے جو میرے مقابل میں اڑے. پرو بال چھین لیے گئے. اور جب وجود نازنین حضرت ابا عبداللہ الحسین دنیا میں آیا اور فرشتے مبارکبادی کے لیے آ رہے تھے، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہ تمہیں نہیں خبر، پیغمبر کے یہاں نواسا آیا ہے، کہ اگر ہو سکے تو مجھے بھی لے چلو. فرشتوں نے اٹھایا، لا کے ڈال دیا. ادھر گہوارے میں شہزادہ لیٹا ہوا ہے، گہوارے میں شہزادہ لیٹا ہے، خطا کار ہے، معصیت کار ہے، عتاب شدہ ہے، پر چھنوا کے آیا ہے. یا رسول اللہ استغفار کے لیے آیا ہے، کیا کوئی گنجائش ہے کہ مس کر دو حسین کے جھولے سے، مس کر دو حسین کے جھولے سے. اب یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، جھولے سے مس کر دو، حسین سے نہیں، حسین کے جھولے سے مس کر دو. جیسے ہی حسین کے جھولے سے فطرت مس ہوا، پرو بال مل گئے، پھر اڑا، پھر وہی جملے، مم مثلی، کون ہے جو میرا مقابلہ کرے. فطرس ایک بار ٹھوکر لگ چکی ہے، عقل نہیں آئی، پرو بال چھن چکے ہیں، دوبارہ پھر وہی غرور، وہی تکبر. کا خاموش، وہ بال خدا نے عطا کیے تھے جو لے لیے. حسین کی سخاوت ایسی ہے جس کو دے دیتا ہے مانگتا نہیں، جس کو دے دیتا ہے واپس نہیں لیتا. اب وہ چاہے راہب کے بیٹے ہوں، چاہے فطرس کے پر ہو یا حر کا مقدر ہو. حسین 2 چیزیں ہیں، غیر اللہ کو سجدہ کرنا شرک، غیر اللہ کو سجدہ کرنا شرک.
سب مانتے ہیں نا؟ بات بیجا تو نہیں ہے؟ اللہ کے علاوہ اگر کسی کو سجدہ کیا جائے، حضرت آدم کو جو سجدہ کیا گیا تھا وہ کس کا تھا؟ اللہ کا تو تھا نہیں، آدم کو سجدہ کیا گیا تھا۔ فرشتوں سے سوال کرو تم نے شرک کیوں کیا؟ کہ خاموش، مشرک وہ ہوتا ہے جو غیر اللہ کو سجدہ کرے۔ کہا پھر؟ کہا ہمارا سجدہ غیر اللہ کو نہیں ہے۔ کہا پھر کس کو ہے؟ کہا غیر اللہ کو سجدہ کرنا شرک ہے، امر اللہ کو سجدہ کرنا شرک نہیں ہے۔ حکم پروردگار تھا، اور میں نے وضاحت کی ہے کہ جیسے ہی روح آدم پیکر آدم میں آئی تب سجدہ کرایا ہے، پیکر کو نہیں۔ اگر پیکر کو سجدہ کرانا ہوتا تو مدتوں تک پیکر بنا ہوا پڑا رہا، سوکھتا رہا، کھنکتا رہا۔ سلسال کا لفظ آیا ہے، کھنکھنانے لگا، سلسال کا قرآن نے لفظ استعمال کیا، کھنکھنا رہا تھا، لیکن سجدہ نہیں۔ وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اس میں اپنی روح ڈال دوں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیکر کو سجدہ نہیں، روح آدم کو سجدہ ہوا، اور روح آدم کو بھی یوں ہی نہیں سجدہ ہوا۔ اگر نور پیغمبر آدم میں نہ ہوتا تو کبھی بھی آدم کو سجدہ نہیں کرایا جاتا۔ لہذا ادھر آدم کو سجدہ کرانا، ادھر حسین کے جھولے سے مس ہو کر شفا پانا، یہ دونوں ایسے امر ہیں کہ جو دلیل بنتے ہیں کہ اگر نسبت خدا سے ہوں کسی بھی فعل کی، اگر نسبت خدا سے ہو تو وہ امر کبھی بھی ناجائز نہیں ہو سکتا۔ اب چاہے وہ سجدے کا امر ہو، چاہے مس کرنے کا امر ہو۔ آج محرم کی 4 تاریخ، 5ویں شب داخل ہو چکی۔ حسین کا قافلہ کربلا کے میدان میں، ادھر لشکر پلشکر آ رہے ہیں، ادھر تنہا فرزند زہرا۔ وارث تطہیر نے وارث فاتح خیبر کا بازو پکڑا، ایک جملہ کہا، بھیا یزید کی فوج پہ فوج آ رہی ہے، کیا آپ کا کوئی چاہنے والا نہیں ہے؟ اگر حسین لشکر اکٹھا کرنا چاہتے تو اتنا لشکر ہو جاتا کہ کائنات میں مقابلے کی سکت نہ ہوتی۔ فرشتوں کی فوج آ رہی تھی، جناتوں کے لشکر آ رہے تھے، انبیاء گروہ در گروہ آ رہے تھے، دوسری مخلوقات مدد کے لیے آمادہ تھی، لیکن حسین نے کیا کہا؟ سب اتنے دور چلے جاؤ کہ جہاں تک میری آواز نہ جائے۔ اس لیے کہ اگر میں نے آواز بلند کی، استغاثہ بلند کیا، اور جس کے کانوں سے ٹکرایا اور اس نے روگردانی کی تو ہلاکت ہے۔ لہٰذا اتنی دور چلے جاؤ کہ میری آواز تمہارے کانوں سے نہ ٹکرائے۔ ظافر جن پورے لشکر کے سمیت آیا، مولا اجازت دیں، میں لمحوں میں ان کا تختہ پلٹ سکتا ہوں۔ شاید حسین نے آواز دی، ظافر اگر مجھے ان کا تختہ پلٹنا ہوتا تو صرف میرا عباس کافی تھا، میں یہاں جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں شریعت محمدی کو بچانے آیا ہوں، نانا کے دین کو بچانے آیا ہوں۔ اور اگر یقین نہ ہو تو امام سجاد کا وہ جملہ یاد ہوگا، جب ادھر سے شور اٹھا کے فوج پہ فوج ہے، لشکر پہ لشکر ہے، 9 لاکھ 3 لاکھ اور 30 لاکھ تک کا لشکر بتایا جاتا ہے۔ رات کے سناٹے میں امام سجاد نکلے
اور نکلنے کے بعد لشکر کا جائزہ لیا، اور جائزہ لینے کے بعد جب واپس آئے ہیں تو ماتھے پر شکن ہے۔ کون کہتا ہے کہ جفاکار فوج جفاکار کثرت میں زیادہ ہے؟ مولا کیا کثرت میں زیادہ نہیں ہے؟ کہ خاموش ہو جاؤ، یاد رکھو جب جنگ چھڑے گی تو گواہ رہنا، ایک طرف سے میرا چچا ہوگا، دوسری طرف سے میں خود جنگ کروں گا۔ پورے لشکر کو ہم 2 لوگ کافی، جس کے لشکر میں ایسے سپاہی موجود ہوں اس کو لشکر کی ضرورت ہے، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے۔ یہ تو مصلحت خدا تھی کہ حسین نے استغاثہ بلند کیا۔ کون ہے کہ جو حسین کی نصرت کے لیے آئے؟ کون ہے جو حسین کی مدد کے لیے آئے؟ ورنہ حسین خود ایسے تھے، اگر چاہتے تو فوجوں کے فوج پلٹ سکتے تھے، لیکن نہیں۔ ادھر سے یکبارگی حملہ ہو رہا ہے، کون سا قانون ہے جنگ کا؟ ادھر سے لشکر پر لشکر حملہ کر رہے ہیں، اور ادھر سے حسین ایک ایک کر کے بھیج رہے ہیں، ایک ایک کر کے، اور وہ بھی جو جا رہا ہے اسے کھل کے لڑنے کی اجازت بھی نہیں۔ جب عباس گئے تو تلوار ہی دی ہوتی نہیں، ٹوٹا ہوا نیزہ۔ اس عباس کی حسرتوں پر کیا ہوا ہوگا کہ جس نے پوری زندگی کربلا کو یاد کر کر کے گزاری ہو، اور جب کربلا میں گیا ہوگا اور ہاتھ میں ٹوٹا ہوا نیزہ ہوگا تو عباس پر کیا گزری ہوگی؟ اللہ اکبر۔ اور ایک مرحلہ بیان کر دوں، جب شب عاشور آمادگی جنگ ہو رہی تھی، عباس بہت خوش تھے کہ کل کا میدان ہوگا، کل کا دن ہوگا کہ اپنے دل کے تمام ارمان نکال لوں گا۔ تلوار پر سائیکل کر رہے ہیں۔ حسین لشکر کا جائزہ لینے کے لیے آئے، آنے کے بعد کیا دیکھا؟ 32 سالہ بھائی ہے جو تلوار کو سائیکل کر رہا۔ عباس میرے شیر کیا کر رہے ہو؟ آقا تلوار پر سائیکل کر رہا ہوں۔ احساسات کی دنیا میں ڈوب کے جملہ سنیے گا، ورنہ کبھی جملہ سمجھ نہیں پائیں گے، اس لیے کہ میں صاحب کسی کو نہیں رلاتا۔ احساس کی وادیوں میں گھومو تب میں صاحب سمجھ میں آئیں گے۔ عباس کیا کر رہے ہو؟ مولا تلوار پر سائیکل کر رہا ہوں، کیا میں دیکھ سکتا ہوں کہ تمہاری تلوار کیسی ہے؟ مولا آپ اور میری جرات کے میں منع کر دوں؟ عباس نے تلوار کو بڑھایا، حسین نے تلوار کو لیا۔ عباس کی حسرتیں، عباس کا عزم و استقلال نظر میں رکھیے گا۔ حسین نے تلوار کو لیا، ایک مرتبہ الٹ پھیر کر کے دیکھا، دیکھنے کے بعد زانوں پر تلوار کو مارا، 2 ٹکڑے کر دیا۔ آپ انصاف سے بتاؤ اس غیرت دار کے دل پر کیا گزری ہوگی جس کی نظروں کے سامنے اس کی حسرتوں پر پانی بہتا ہوگا، جو پوری زندگی کربلا کا عزم لے کر جیتا ہو اور کربلا آئی تو تلوار توڑی جا رہی ہو۔ کہے تو کہے کیا؟ حکم شبیر کی بیڑیوں میں گرفتار، گردن کو نیوڑایا، گھٹ گھٹ کے رونا شروع کیا۔ مولا میں تو یہی دن کا انتظار کر رہا تھا۔ اللہ جملہ یاد رہے، کیا تمہارا کوئی چاہنے والا نہیں ہے؟ زینب نے حسین سے کہا۔ حسین نے سر کو اٹھایا، بہن زینب اگر تم کہتی ہو تو میرا ایک بچپن کا دوست ہے، آپ کے ذہن پہنچ گئے ہوں گے، میرا بچپن کا دوست ہے، خط لکھا۔ جملے سنیں گے خط کے، عنوان پر کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ حسین جیسی شخصیت، وقت کا امام، معصوم ابن معصوم، علم لدنی کا مالک، اور جب خط لکھنے بیٹھا وہ بھی کسے؟ دوست کو۔ الی رجل فقی من حسین الغریب، اللہ اکبر۔ یہ خط حسین غریب کے نام، غریب کی طرف سے ہے، اس مرد فقی کے نام کہ جس کو حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں، جس کو حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں۔ قاصد کے حوالے خط کیا، میں روانی لا رہا ہوں، جلدی جلدی بیان کو سمیٹ رہا ہوں۔ قاصد کے حوالے خط کیا۔ اب جیسے ہی قاصد کے حوالے خط کیا
قاصد تیزی سے بچتا بچاتا کوفے کے شہر میں داخل ہو گیا، رات کے سناٹے میں کوفے میں داخل ہو، دروازے حبیب پر پہنچا، دق الباب کیا۔ روایتیں بیان کرتی ہیں کہ جناب حبیب دسترخوان پہ تھے، دروازے کی آواز کو سنا، کہا ایسے وقت میں کون آیا جبکہ کوفے کے حالات بھی بگڑے ہوئے، کوفے کے حالات ناساز ہیں، کون ہے ہمارے دروازے پہ آنے والا؟ حبیب اٹھے، دروازہ کھولا، آواز دی، کون؟ جواب ملا، انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔ جیسے حسین کا نام سنا آنکھیں برسنے لگیں، آنسو برسنے لگے، میرے آقا کا خط لائے ہو؟ سب سے پہلے خط کو لیا، بوسہ دیا، آنکھوں سے لگایا، چوما، اب جو کھولا اور فقرہ پڑھا، من حسین الغریب الی رجل فقی، سر و سینہ پیٹا حبیب نے۔ فرزند زہرا پر یہ وقت آ گیا کہ غلاموں کو رجل فقی کا خطاب دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حبیب اگر ذرہ برابر بھی تاخیر کی آنے میں تو پھر حسین کو نہیں پاؤ گے، جتنی جلدی ہو سکے کربلا پہنچ جاؤ۔ روایت بتاتی ہے، میں تمام باتیں چھوڑ رہا ہوں، روایت بتاتی ہے زوجہ کو چھوڑا، ایک فرزند چھوڑا، کربلا کی طرف کوچ کیا، غلام سے کہا فلاں مقام پر گھوڑا آمادہ رکھے۔ غلام گھوڑا لیے کھڑا ہوا تھا، تھوڑی تاخیر ہوئی، غلاموں کی یہ کیفیت ہے، گھوڑے کے کان پر منہ رکھ کے غلام کہتا ہے اے میرے آقا کی سواری، اگر میرا مولا حسین کی نصرت کے لیے نہیں آیا تو میں تجھ پر سوار ہو کے فرزند زہرا کی نصرت کے لیے جاؤں گا۔ جب حبیب نے جملے سنے تڑپ گئے، پروردگار حسین پر یہ وقت آ گیا کہ غلام بھی برداشت نہیں کر پا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سوار ہوئے، کربلا کی طرف بڑھے، ادھر سے جب کوفے کی طرف سے گرد نمودار ہوئی، حسین نے آواز دی جاؤ، میرا دوست آ رہا، میرا بچپن کا ساتھی آ رہا ہے۔ عباس علی اکبر و قاسم استقبال کے لیے بڑھے، حبیب کو ساتھ لیا، خیمے میں لے جا کے حبیب نے آرام کی سانس لی۔ ابھی بیٹھے ہوئی تھے، سامنے آقا حسین بیٹھے ہیں، سلام و اکرام ہی ہوا تھا کہ دو ننھے بچے آئے، صاحبان اولاد ہیں، کالج بہت رکھ کے سنیے گا، دو ننھے بچے آئے، سامنے کھڑے ہوئے، مامو حبیب تم پر ہمارا سلام، مامو حبیب تم پر ہمارا سلام۔ حبیب نے سلام کا جواب تو دے دیا، لیکن حیران و پریشان ہیں، ہاتھوں کو جوڑا، مولا یہ کس کے نونہال ہیں، یہ کس کے چشم و چراغ ہیں جو مامو کہہ کر خطاب کر رہے ہیں؟ حبیب تم نے نہ پہچانا، یہ زینب کے اون محمد ہے، یہ زینب کے اون محمد ہے۔ حبیب نے سر و سینہ پیٹا، پروردگار شہزادوں پر یہ وقت آ گیا کہ غلاموں کو مامو کا خطاب دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ روایت بتاتی ہے کہ بازار کارزار برپا ہوا، انصار و اقارب نے اپنی اپنی قربانیاں پیش کی، اور پیش کرنے کے بعد جناب حبیب بھی گئے، ضعیفی کا عالم ہے، کمر میں خم ہے، چہرے پر جھریاں پڑی ہوئی ہیں، لیکن نصرت حسین میں اتنا آمادہ ہیں کہ نہ کمر کا خم مانے ہو رہا ہے، نہ چہرے کی جھریاں کوئی مانے ہو رہی ہیں۔ ایک وقت آیا دشمن نے حملہ کیا، حبیب گھوڑے سے نیچے آئے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ روایت کے فقرے ہیں، جب حبیب گھوڑے سے گرے ہیں نا، حسین نے حبیب کو سنبھالا، اور جب حسین نے اپنی قربانی پیش کی، 11 محرم کو یہ قافلہ اسیر کیا گیا، اور اسیر کرنے کے بعد جب کربلا سے چلا ہے تو ایک رسن 12 گلے، اور ان 12 گلوں میں ایک اتنی کمسن بچی تھی کہ جس کے پیر زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ کربلا سے کوفے کی طرف قافلہ لایا گیا، آخری جملے ہیں، بازار کوفہ میں قافلے کو روکا گیا، روکنے کے بعد حاکم کا حکم ہوا، بچے کھیل رہے تھے، حاکم کا حکم ہوا، اے بچوں جو نوکے نیزہ پر سر بلند ہیں، پتھروں کو اٹھاؤ
اور سروں پر پتھر مارو۔ جیسے ہی حاکم کا حکم سنا، بچوں نے پتھروں کو اٹھایا، حکم کی تعمیل کی۔ وہی بچوں میں ایک بچہ کھیل رہا تھا، پتھر اٹھایا، ارادہ یہ تھا کہ جو سب سے بلندی پر سر ہے اس پر پتھر رہا کرے۔ ابھی مارنا چاہتا تھا کہ اس سر کے برابر میں ایک سر تھا، آواز آئی، میرے لال سب ایسا کرے تم نہ کرنا، میرے لال سب یہ عمل انجام دے تم نہ دینا۔ جیسے ہی آواز کو سنا بچے کے ہاتھ کانپے، پتھر گرا، بازار سے بھاگا، ماں کے قریب پہنچا اور جانے کے بعد آواز دیتا، ماں بازار کوفہ میں ایک قافلہ آیا ہے، کیفیت یہ ہے کہ نیزوں پر سر بلند ہے، ایک رسن ہے جس میں 12 گلے ہیں، کچھ بیویاں ہیں جن کے سروں پر ردائیں نہیں ہیں۔ اماں بچے کھیل رہے تھے، حاکم کا حکم تھا کہ سروں پر پتھر مارنا شروع کریں۔ میں نے بھی ایک پتھر اٹھایا، ارادہ یہ تھا کہ جو سب سے بلندی پر سر ہے اس سر پر پتھر ماروں۔ برابر میں ایک سر تھا کہ جیسے ہی میں نے مارنے کا ارادہ کیا اس سر سے آواز آئی، میرے لال تم ایسا نہ کرنا۔ اماں لہجہ بابا کے لہجے سے ملتا ہوا تھا، آواز بابا کی آواز سے ملتی ہوئی تھی، آہنگ بابا کے آہنگ سے ملتا ہوا تھا۔ جیسے ہی مومنہ نے سنا، بچے کو ایک مرتبہ تسلی دی، چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا نا، تھوڑا سمجھایا، میرے لال جا دوبارہ جا معلوم کر یہ قافلہ کس کا ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ اگر کربلا سے آئے ہوں گے تو ان قافلے والوں کو تیرے بابا کا ضرور علم ہوگا، تیرے بابا کے بارے میں کوئی نہ کوئی اطلاع ضرور ہوگی۔ بچہ ماں کے قریب سے اٹھا، اٹھنے کے بعد پھر بازار میں آیا، ایک ضعیف کے برابر میں کھڑے ہو کے آواز دی، بزرگوار یہ بتاؤ کہ یہ قافلہ کس کا ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ ضعیف نے سر کو جھکایا، ایک قیدی کی طرف اشارہ کیا کہ جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق تھا۔ اے میرے لال وہ دیکھ قیدی سامنے کھڑا ہے، اس سے معلوم کر لے، وہ سب کچھ بتا دے گا۔ ننھے قدم بڑھاتا ہوا بچہ سید سجاد کے قریب پہنچا۔ اب جو سید سجاد کے قریب پہنچا، آخری جملے سوال کیا، اے قیدی تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ بچے نے سوال کیا، بیمار نے سر کو اٹھا کے ایک جملہ کہا، میرے لال کربلا سے یہاں تک ہمارا نام و نشان کوئی پوچھنے والا نہ ملا، تم کون ہو جو ہمارا حسب و نسب معلوم کر رہے ہو؟ جیسے ہی سجاد نے جملہ کہا بچے نے پلٹ کے جواب دیا، میرا مقصد کچھ اور نہیں ہے، میرا ارادہ یہ ہے کہ اگر آپ کا کربلا سے آنا ہوا ہوگا تو میرے باپ کے بارے میں کوئی خبر ضرور ہوگی، میرے باپ کی کوئی اطلاع ضرور ہوگی۔ جیسے ہی بچے نے جملہ کہا سجاد نے پلٹ کے سوال کر لیا، میرے لال تم کس کے چشم و چراغ ہو، تم کس کی نور نظر ہو، تم کس کے گھر کی نشانی ہو؟ جیسے سجاد نے سوال کیا بچے نے سر کو جھکایا، میرا نام محمد، میرے باپ کا نام حبیب ہے۔ جیسے ہی بچے نے اپنا نام و نسب بتایا، زنجیر بندے ہاتھوں سے سجاد نے بچے کو اٹھایا، سینے سے لگایا، نیزے کا رخ کیا، آواز دی، میرے لال آج کے بعد اپنے باپ کو یاد نہ کرنا، آج کے بعد اپنے باپ کو یاد نہ کرنا۔ کہا کیوں؟ کہ وہ لوگ کے نیزہ پر تیرا بابا موجود ہے، وہ لوگ کے نیزہ پر تیرا بابا موجود۔ بچہ سجاد کی آغوش سے چھٹا، گھر گیا، آواز دی، اماں بازار کوفہ میں بابا آئے ہوئے ہیں، اماں بازار کوفہ میں بابا آئے ہوئے ہیں۔ جیسے مومنہ نے سنا، پردے کا اہتمام کیا، بازار کوفہ کی طرف پہنچی۔ اب جو بازار کے قریب گئی، کیا دیکھا؟ ایک رسن ہے، 12 گلے ہیں، بیبیاں بے ردہ ہیں، نوکے نیزہ پر سر بلند ہیں۔ بی بی جیسے ہی قریب آئی، سارے حبیب سے آواز آئی، بی بی جس کے گھر سے پردے کا رواج چلا وہ بازار کوفہ میں بے مقنع و چادر اور ان کی کنیزیں مقنع و چادر کے ساتھ۔ جیسے ہی مومنہ نے سنا، چادر پھینکی، سر و سینہ پیٹا، اے میری شہزادی مجھے کیا معلوم تھا کہ آپ پر یہ بھی وقت آ جائے گا کہ ایک بازار ہوگی، آپ کا کنبہ ہوگا، بے مقنع و چادر گلی گلی پھرایا جائے گا، منادی ندا دے گا، آؤ یہ علی کی بیٹیاں ہیں، ان کا تماشا دیکھو۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ لِذَنبِ قَضَائِهِ تسلیما لِأَمْرِهِ۔ ماتم حسین۔